السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو ہمارے نئے سلسلے تاریخ اسلام اور اسلام کی تاریخ کے ماخوذ ہے۔ آج کی ویڈیو اسلام سے قبل عرب کے حالات کے متعلق ہے، جسے جاہلیہ اور معاشرت جاہلیہ کہا جاتا تھا۔ یہ مضمون پروفیسر محمد اجمل خان کی کتاب پس منظر اسلام، اسلام کا حقیقی خد و خال کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ لکھتے ہیں کہ جاہلیہ عام طور پر اسلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیہ کہلاتا ہے، لیکن خصوصیت سے وہ یہ تاریخی زمانہ ہے جو رسول عربی کے مبعوث ہونے سے 100-150 سال پہلے کا مانا جاتا ہے اور عرب سے متعلق ہے، اور اس کے مخصوص معنی ہو گئے ہیں۔ اور جاہلیہ کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ چونکہ اسلام سے پہلے عربوں میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ لوگ جو کسی رسول کی امت سے نہیں ہیں وہ وحی الہی سے محروم ہیں اور جہل میں ہیں۔ حقیقی علم خداوندی ہے، اور جس کے پاس یہ علم نہیں آیا وہ جہل میں ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں علم الہی نہیں پہنچا وہ قومیں جاہلیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ اسلام کے بعد بانی اسلام نے دنیا بھر میں ایلچیوں کے ذریعے اس علم کی بشارت پہنچا دی تھی، اس لیے نبوت سے پہلے کا زمانہ جزیرۃ العرب کے لیے خصوصیت سے جاہلیہ کا زمانہ ہے۔ یہ تو مخصوص یا اصطلاحی معنی ہوئے، لیکن جہل کا حقیقی مفہوم وہ ہے جن میں اس لفظ کا استعمال شعراء جاہلیہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یعنی جہل بمقابلہ علم کا ذکر ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ جہل کے دوسرے معنی تفاخر، نسب، غرور اور درستی کے بھی ہیں۔ جہل کے معنی اکھڑ پن کے بھی ہیں، بمقابلہ حلم یا بردباری و انکساری کے۔ شاعر جاہلیہ مفرس بن ربیع کہتے ہیں، ہم اپنی قوم کے اکھڑ پن کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم مغرور دشمن کی ٹیڑھی گردن کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ امرو بن کلثوم کہتے ہیں، خبردار کوئی ہم سے اکھڑ پن سے پیش نہ آئے، اس لیے کہ ہم اکھڑوں سے زیادہ اکھڑ ہیں۔ فند الزمانی کا قول ہے، کوئی بربادی ایسی ہوتی ہے کہ پستی کی طرف لے جاتی ہے، اور جب احسان سے فائدہ نہ ہو تو شر جہل سے نجات دیتا ہے۔ ایک اور قدیم شاعر کہتے ہیں، اسی طرح ان شواہد سے معلوم ہوتا ہے ایام جاہلیہ کا تعلق اس دور تاریخ عرب سے ہے جب وہ اکھڑ پن یعنی جہل میں مبتلا تھے۔ اسلام کے بعد ان میں صفت حلم بھی پیدا ہوا، اور جن سے جہالت دور ہو گئی وہ مسلمان یا مہذب یا بردبار کہلائے۔ جہل کے معنی سیوطی کی حدیث سے بھی واضح ہو جاتے ہیں جو انہوں نے الخصائص الکبریٰ میں بیان کی ہے، جس کے معنی ضد یعنی سکون و وقار اور حلم معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں بھی جہل کے معنی اس کی ضد یعنی سکون و وقار اور حلم معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، معاشرت جاہلیہ۔ جاہلیہ میں یمن اور دوسرے زراعتی مقامات کا تمدن اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت ترقی یافتہ تھا۔ اس کے علاوہ رومی، ایرانی، افریقی اور ہندی تاجروں کی
گزرگاہ ہونے کی وجہ سے عربوں میں ہر قسم کے خیالات اور ہر جگہ کی اچھی بری رسمیں بھی پیدا ہو گئی تھیں، لیکن عام طور پر عربوں کی زندگی کا انحصار مویشیوں پر تھا اور ان کی زندگی زراعت کی پرامن زندگی کے فنون ہی پر مبنی نہ تھی، بلکہ چرواہوں اور تاجروں کی زندگی میں جن جن خصلتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ سب ان میں موجود تھی۔ مثلاً قبائلی اتحاد، قبیلے کے افراد اپنے سردار یا شیخ قبیلہ کے تابع و فرمان ہوتے تھے اور ان کی یکجہتی ہی میں ان کی قوت اور دولت کا راز پنہاں تھا۔ قبائلی زندگی کے زمانے میں اگر کوئی شخص کسی شخص کی حمایت میں نہ ہوتا تو اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اگر اسے کوئی قتل کر دے یا اس کا مال چھین لے تو کوئی اس کی طرف سے دعوے دار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے جن قبائل میں قصاص لینے کی قوت نہ ہوتی تھی وہ ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ عزت کے معنی یہ تھے کہ اپنے قبیلے کے افراد کی خواہ وہ غلام ہوں یا آزاد، عورت ہوں یا جانور، جان و مال کی مکمل حفاظت ہو سکے اور ظالم سے مظلوم قبیلے والے قصاص لے سکیں۔ قصاص کل عرب کی متحدہ سلطنت نہ تھی، اس لیے قصاص قبائلی زندگی کا جزو تھا۔ اسلام نے بھی اسے جاری رکھا اور صرف اتنا فرق کر دیا کہ قصاص کا دعویٰ بجائے شیخ قبیلہ کے حکومت کرتی تھی اور منتظم حقیقی خدا کو مانتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمزور اور قوی دونوں حکومت کے سامنے مساوی قرار پائے۔ منافرت، عرب اپنے منصب پر بہت فخر کرتے تھے اور نسب انہی لوگوں کا بہترین سمجھا جاتا تھا جو فیاض ہوں اور قصاص لے سکیں یا فدیہ لے کر لوگوں کی جانیں بچائیں، یعنی شجاعت اور حماست بھی دوسروں سے فضیلت رکھیں اور مظلوم و مسافر مسکینوں کے حامی ہونے میں نام آور ہوں۔ علقمہ عامری اور عامر بن الطفیل عامری کی منافرت اور مفاہرت مشہور ہے۔ فیاضی، عرب کی نامساعد آب و ہوا اور سفر کی دشواریوں کی وجہ سے مہمان نوازی اور فیاضی ایک بنیادی نیکی بن گئی تھی، حتیٰ کہ دوسروں کی حمایت اور خدمت کے لیے اپنا آخری اونٹ یا بکری ذبح کر دینا ایک عام بات تھی، اور مہمان کو پناہ دے کر اس کے لیے جان سے دریغ نہ کرنا ان کا قومی شعار تھا۔ ان کی حمیت اور غیرت کے قصے اتنے ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ زید الخیل تائی اور حاتم تائی کی سخاوت مساوی درجے کی قرار پائی تھی اور یہ دونوں مشترک طور پر اپنے قبیلے کے سردار مانے گئے تھے۔ وحدت سیاسی کا رجحان، مختلف بت خانوں کی زیارت، مختلف قوموں کے اختلاط اور عام ہم خیالی کے باعث ان میں یہ رجحان پیدا ہو گیا تھا کہ چند قبیلے آپس میں متحد ہو کر دوسرے قبائل پر حکمران بن سکتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف میلوں میں جمع ہو کر تجارت کی گرم بازاری ہوتی تھی اور تجارت کے ساتھ ساتھ خیالات کا لین دین بھی ہوتا تھا، اور شعراء اپنے قبیلے کے رجحانات کو چار چاند لگا کر عربوں میں مشترک بنیاد اور مفاخرت قائم کرتے تھے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھی قبل از اسلام عرب یا جزیرۃ النما عرب کی حالت، جسے ہم